تو یہ دو چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ موٹاپا فیٹ کی وجہ سے ہے، چربی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی آفت ہے، بلکہ قیامت ہے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے موٹاپے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا اور موٹاپا بھی پھیل جائے گا. اس کا مطلب موٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. یہ وہ والا موٹاپا ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو، وہ اس موٹاپے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ والا موٹاپا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے. تو پہلے سے آپ چیک کروا دیں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اچھا والا موٹاپا ہے یا گندا والا موٹاپا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اگر چربی والا موٹاپا ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جاگنگ کریں صبح صبح اٹھ کے. اس سے بہت فائدہ ہوگا. جاگنگ جو صبح کی جاگنگ ہے، اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے. میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کے. ہمارا میٹابولزم ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، تو بعض لوگ دیکھیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی باڈی کا یعنی سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے وہ یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر سے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، سب چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں. تو آپ جب بھاگیں گے تو حرکت میں آئیں گے، اور آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے. دوسرا، کھانے پہ کنٹرول میں یہ کرنا ہے کہ 3 چیزیں دنیا چھوڑنے سے پہلے 3 چیزیں چھوڑنی تو نہیں ہے، کم کر دینی ہے. روٹی، چاول، آلو، اور یہ جو تیل کی چکنائی آج کل تیل ڈال کے کھا رہے ہیں. یہ 4 چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کم کریں، ختم نہ کریں. اور اس کے علاوہ آپ فروٹ کھائیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے. گوشت کھائیں، آپ دودھ پئیں، جو ہے وہ انڈے منڈے کھائیں، پھوڑیں. تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں گے. اور روٹی چاول، جس آدمی کو وزن کم کرنا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا. یہ چھوڑنے سے مراد کم کرنا، چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے، کم کرنا پڑے گا. اس کی مقدار کم کریں، اور کم بھی آہستہ آہستہ. آپ معذرت کے ساتھ اگر صبح 4 پراٹھے کھا رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، انشاءاللہ نہیں کھائیں گے لیکن بہت سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو 4 کو 3 پہ لے کر آئیں. اور ایک دم سے نہ چھوڑیں، نہ ایک دم سے بہت کم کریں. 4 پراٹھے کو آپ 3 پر لے کر آئیں. تو جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر 2 پہ آئیں. جب اس کی عادت ہو جائے گی تو 1 پہ آئیں. اور جب اس کی بھی عادت ہو جائے گی تو پراٹھا صرف صبح آدھا ہی کھایا کریں آپ. ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح یعنی روٹی کو کم کریں اور چاول کو. آلو تو ہمارے یہاں اتنے نہیں کھائے جاتے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا ویٹ بہت بڑھاتی ہیں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اور اس کی سیلیڈ وغیرہ بڑھا دیں اپنی خوراک میں. کھانے سے پہلے سیلیڈ کھایا کریں خوب اچھی طرح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، انسان کھاتا بھی کم ہے، اور وہ جو سیلیڈ ہم کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ویٹ کو ختم کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کچھ دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا نا، اور آپ کو محسوس ہوگا میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں، اور بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہو گیا. اچھا ایک اور بات ہے، بیری کا شہد جو ہے صبح نہار منہ گرم پانی میں آپ اگر قہوہ بنا کے پئیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت تیزی سے پیٹ کی چربی، یعنی مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا تھا وہ یہ تھوڑا گرم پانی میں جب بیری کا شہد ڈال کے پیتے ہیں تو بیری کے شہد میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ فیٹ ختم کرنے کی کچھ کیمیکل قدرتی طور پر ہوتے ہیں، سدرا شہد جسے کہا جاتا ہے. تو اس سے بھی بڑی جلدی پیٹ جو ہے توند کم ہونا شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ حماقتیں کرتے ہیں، سرکہ پینا شروع کر دیتے ہیں نہار منہ. کچھ یہ کرتے ہیں کہ خالی پیٹ لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکے سے یا لیمن کا قہوہ پینے سے بہت تیزی سے پیٹ تو کم ہوتا ہے لیکن وہ پیٹ کی واٹ لگ جاتی ہے اس سے. یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے پیٹ جو ہے نا اس میں جو تولیے کی طرح دیوار ہوتی ہے، جب آپ سرکہ پئیں گے یا لیمن کو گرم پانی میں ڈال کے تو ان دیواروں کا کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، یعنی پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے لیمن کو گرم پانی میں نہار منہ پینے کی حماقت نہ کریں، اور اسی طرح سرکہ ورکہ پینے کی جو نہار منہ خالی پیٹ پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی شدید نقصان دہ ہے.